آج کل یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو بے حد مشکل بنا دیا ہے. اس کو عام سے عام کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ مشکل بنا دیا جی. اس میں دیکھیں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے. اب بچیوں والے بھی پوری زندگی ایک بہت آئیڈیل رشتے کی تلاش میں اپنی بچیاں بوڑھی کر لیتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ خود اتنے آئیڈیل ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر عیب موجود نہ ہو. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو بیسٹ اویلیبل ہے آپ کریں, پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. اتنی جان پھٹک کرنے کے بعد بھی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا آپ کریں گے؟ تو اس لیے نہ زیادہ لالچ کرنی چاہیے اور نہ زیادہ لسٹ بنانی چاہیے اپنی ڈیمانڈز کی, نہ لڑکے والے نہ لڑکیوں والے, کہ مشکل ہو جائے. اور اس میں وہ جو تھم رول ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو, اپنے ہم پلہ لوگوں میں. یہ نبی علیہ السلام نے ایک زبردست مشورہ امت کو دیا ہے. اگرچہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے, ایک مشورے کے درجے میں. حکم کے درجے میں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا. ہم پلہ لوگوں سے مراد ہے کہ خاندانی اعتبار سے ہم پلہ ہوں. ارائی جو ہیں ارائیوں میں کریں, گجر گجروں میں کریں, مغل مغلوں میں کریں, راجے راجوں میں کریں, یہ پریفریبل ہے. اور ہم پلہ سے مراد تعلیم میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. ہم پلہ سے مراد سٹیٹس میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. یہ بہت سخت ظلم ہے کہ آپ ایک ایسی بچی کو جو پوری زندگی ایک آسائش کی زندگی گزار رہی ہے اسے ایک جھونپڑی میں بیاہ کے لے آئیں اور اسے آپ حدیثیں سنائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ اسلام میں ایسا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اپنے لیول کے جو لوگ ہیں ان میں شادی کریں تو بعد میں بھی اچھے طریقے سے نبھتی ہے. جن لوگوں نے بہت اونچے خاندانوں میں شادیاں کر لی ہیں بعد میں ان کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. اتنی رشتہ داریاں انہیں نبھانی پڑتی ہیں اور اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر وہ جو لینے دینے میں اتنا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. تو جو انہوں نے پہلے دن غلطی کی تھی نا کہ اونچی جگہ ہاتھ ڈالا تھا, اس وقت تو وقتی طور پہ کوئی نفع حاصل کر لیا اور بعد میں پوری زندگی ذلیل ہوتے ہیں. اور پھر وہ عورت بھی اس مرد کو اپنا غلام ہی سمجھتی ہے اس حوالے سے کہ تو بڑے لوور سٹینڈرڈ کا تھا, میں نے تیرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور وائس ورثہ بھی کر لیں. تو اس لیے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے, اسی میں فائدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. پہلے نمبر پہ یعنی دینداری کو دیکھو. یہاں کوئی دینداری نہیں دیکھتا. دینداری زیادہ سے زیادہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ شریف ہے, چاہے نماز نہ پڑھتا ہو وہ سمجھتے ہیں شریف ہے. اس سے بڑا بدماش کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ اندازہ کریں جی, بچہ وہ شریف ہے, نماز نہ پڑھے وہ شریف ہے. یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی بدماش ہوتے ہیں, وہ ایک الگ سے چیز ہے. تو دینداری دیکھی جائے. اسی طریقے سے بچے والے جو ہیں وہ بچیوں کے اندر دینداری دیکھیں, پہلے نمبر کے اوپر تعلیم دیکھیں, تربیت والا معاملہ دیکھیں, اور اس کے بعد لڑکی سے پہلے لڑکی کی ماں کو دیکھیں کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ, کیونکہ یہ چیزیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو دیکھنا ضروری ہے. باقی یہ میں مانتا ہوں کہ نہ صرف نکاح کے معاملات بلکہ مرنے کے موقع کے اوپر بھی جو رسومات ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مرنا بھی ایک بندے کے لیے مشکل ہو گیا. آپ بڑے شہروں میں دیکھیں وہاں پہ قبر کی جگہ بھی 25, 30, 40 ہزار روپیہ بھی لگ جاتا ہے کفن دفن کے اوپر. پلس جو مہمان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلانے میں اب تو کوئی آر محسوس نہیں کرتا. اب تو دیگیں آتی ہیں جی سیدھی سیدھی, کیونکہ دیگ کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ لوگ آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں. 40ویں کے اوپر باقاعدہ جس طرح شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اس طرح کارڈ چھپنے شروع ہو گئے. یہ تو شکر ہے اب سوشل میڈیا ہے, تو اب اشتہارات سے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں شیئر کروائی جاتی ہیں. ادروائز کارڈز, اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھاپنا, فلاں کی رسم چہلم ہوگی 40واں اس کے مرنے کے اوپر, یہ ایک عام روٹین امیر لوگوں میں بن چکی ہوئی تھی.
تو یہ سارے کے سارے معاملات حقیقت بات ہے کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. یہ ہمارے معاشرے کی اوورال خرابی ہیں جن کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر باری آتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار کہیں گے دیکھو اسے اپنے باپ سے ماں سے پیار ہی نہیں ہے. یہ جو چیز دماغ میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کے لیے پھر وہ مجبوراً اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. میرے بھائیوں میں شروع کروں گا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی اس بات سے کہ وہ جہیز کو لعنت کہا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کی تھی علماء کے اندر کہ جہیز کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کا حساب کتاب لگایا جائے کہ جہیز کو جو ہے وہ شو آف نہ کیا جائے. یہ اس بات کا پابند کیا جائے امت مسلمہ کو کہ وہ لوگ جہیز کو جو ہے وہ شو آف نہ کیا جائے کریں. دیکھیں وہ شو آف کرتے ہیں تو جو جہاں پہ کوئی امیر آدمی اپنے بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، وہ شو آف کر رہا ہے، تو اس کا شوفر، اس کا باورچی جو ہے وہ ڈکریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور وہ اپنے وسائل کے حساب سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا. تو اسے کتنا صدمہ پہنچے گا جب وہ ایک امیر کبیر باپ جس کے گھر میں وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کی بیٹی کو جو جہیز مل رہا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے، تو وہ کتنا ڈیکریٹ ہوگا. اس کے علاوہ میرے بھائی، شادی کو ہم نے مشکل کیسے بنا دیا ہے. جب یہ جہیز والا حساب کتاب شروع ہوا کہ یہ اس کو شو آف کیا جائے، جب یہ حساب کتاب اس طرح سے شروع ہوا کہ اس کو شو آف کیا جائے، گھر کے صحن میں جو ہے وہ کھلا کر کے لگایا جائے تاکہ آئیں لوگ، علاقے کے لوگ آئیں، اس کو دیکھیں اور جاتے ہوئے وہ باتیں کریں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ کچھ دیا ہے. میرے بھائیوں، جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رسم شروع کر دی ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں صرف اس وجہ سے، وہ منڈلی لگاتے ہیں، وہ صحن کے اندر اتنا بڑا شو آف کرتے ہیں وہ کہ علاقے کے لوگ اس کو دیکھیں. ہر کوئی قریب بندہ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، غریب گھر کی عورتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، امیر ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کئی سالوں تک اس کے اوپر وہ گوسپ کر سکیں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ کچھ دیا تھا، فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ کچھ دیا تھا، یہ بھی چیز تھی، یہ بھی چیز تھی، یہ بھی چیز تھی. اس وجہ سے اور پھر اس کو اتنا شو آف کیا کہ اس کو لازم قرار دے دیا ہر کسی کے لیے. شادی کرنا اتنا مشکل ہے اس باپ کے لیے اپنی بیٹیوں کی جس کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم نے جہیز دینا ہے. جب تم نے اپنے فلاں رشتہ دار کے، فلاں شریکے کے گھر میں یہ چیز دیکھی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو دی تھی، تو اب تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی وہ چیزیں دو، نہیں تو تمہارے منہ پہ چپیڑ پڑے گی. یہ کتنی بڑی لعنت ہے جو عوام کے اندر ایک قسم کی رائج ہو چکی ہے. اس لعنت کو، جو یہ ایک کانسیپٹ ہے جہیز کا، اس لعنت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. یہ جو شو آف کرنے والی چیز ہے، جو کہ اس طرح منڈلی لگا کے اور پھر اس باپ کے اوپر وہ لازم اس طرح قرار دے دی جاتی ہے کہ وہ باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیتا، وہ اس کے اوپر لادی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز. علاقے کے لوگ جو شو آف کر رہے ہوتے ہیں، علاقے کی عورتیں آگے باتیں بنائیں گی، اس نے تو یہ بھی نہیں دیا، اس نے تو یہ بھی نہیں دیا اپنی بیٹی کو، فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا تھا، فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا تھا، اس نے تو یہ بھی نہیں دیا، اس نے بھی تو وہ بھی نہیں دیا. وہ باپ کیسی کیسی باتیں سنے گا، اور وہ جہیز دینے سے پہلے وہ باتیں اپنے کانوں کے اندر سن رہا ہوگا. یہ جو رواج قائم کر دیا گیا ہے، وہ اپنے کانوں کے اندر وہ اس کی باز گشت اس کو سنائی دے گی، اور پھر وہ تگو دو کر کے قرضہ لے کے وہ چیزیں اپنی بیٹی کے لیے پرووائڈ کرے گا، جو کہ وہ توہن کرہن کر رہا ہوگا. اپنی مرضی سے، اپنی شوق سے وہ نہیں کرتا، اپنی بیٹی کے لیے اس کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. استاد محترم علی محمد علی مرزا صاحب کا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کے دیتا ہے، تب وہ لعنت کیوں نہیں نظر آتی. تو میں استاد محترم علی محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس بات کو اختلاف کروں گا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر نہیں دیتا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے آس پاس، میری عمر 32 سال ہو چکی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے آس پاس کسی نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر دی ہو. وہ موٹر سائیکل وہ یوز کرتا ہے وہی اپنے بیٹے کو یوز کرنے کے لیے دیتا ہے. ایک یا دو بندے بھی ایسے نہیں نکال سکتے جنہوں نے قرضہ لے کر اپنی بیٹی کو جہیز نہ دیا ہو. سب قرضہ لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ سماج نے ان کے اوپر لاد دیا ہے یہ سب کچھ.